بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق اللہ العلی العظیم۔ اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور اسی حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے رسول ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا رکھا ہے تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا ہے۔ کہہ دیجئے تم خواہ اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، اس سے پہلے جنہیں علم دیا گیا ہے جب یہ پڑھ کر انہیں سنایا جاتا ہے تو یقیناً
وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب اور ہمارے رب کا وعدہ پورا ہوا، اور وہ تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور اللہ ان کا خشوع مزید بڑھا دیتا ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور آپ اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھیں نہ بہت آہستہ، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کریں۔ اور کہہ دیجئے ثنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ وہ ناتواں ہے کہ کوئی اس کی سرپرستی کرے، اور اس کی بڑائی بیان کرو۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری عمار یاسر مومنی صاحب، آپ نے تلاوت قرآن کریم پیش کی۔ ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ عابدی صاحب خوش آمدید کہتے ہوئے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے بتائیں۔ جی بہت شکریہ۔ خود ابھی قرآن پاک کے حوالے سے جو ترجمہ آپ نے پڑھا، خوبصورت قرأت ہوئی کہ قرآن پاک ایک خاص اثر رکھتا ہے۔ بے شک، اس کے الفاظ بھی اثر ہیں، اس کی ترتیب بھی اثر ہے، یہ جس طرح سے جب تلاوت کی جاتی ہے یہ بھی اثر ہے، کیونکہ یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتارے گئے بے ہیں۔ شک، بے شک، اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی بات کہی جائے لیکن الفاظ رسول اللہ کے ہوں تو پھر اس کو حدیث کہا جاتا ہے، بالکل، لیکن یہ الفاظ بھی اللہ کی جانب سے ہیں، مفہوم بھی اللہ کی جانب سے ہے، یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے، تو اس کا ایک خاص اثر ہے جب انسان اس کو پڑھتا ہے۔ بالکل، صوتی اثر یا قلب و روح پہ اثر تو ہوتا ہی ہے یقیناً۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے قاری حضرات قرآن پڑھتے ہیں، قرأت کے مقابلے ہوتے ہیں، 1400 سال سے پڑھا جا رہا ہے، اس کے اثر میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے طور پر بھی اتارا ہے۔ دنیا کا نظام اگر قرآن کے مطابق ہو جائے تو آپ کو یہ چیزیں نظر نہ آئیں جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ پورا باطل حق کے مقابلے میں خلیج میں آ گیا ہے، اور ظلم اور زیادتی کی انتہا ہے۔ انسان یہ ظلم چھوڑ دے اگر قرآن کو بطور ہدایت اور نظام اپنا لے۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن کیسے کتاب ہدایت ہے، اور یہ اس پہ ہدایت کے حوالے سے تو ہم نے 1-2 پروگرام پہلے بھی کیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ امت کے لیے ایک نظام کس طرح سے ہے، اور پھر خاص طور پر اس نظام میں جو مستضعف لوگ ہیں ان کے لیے قرآن کیا کہتا ہے۔ میں آج انتہائی مجھے مسرت ہو رہی ہے اپنے مہمان کا تعارف کراتے ہوئے، جناب پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ ہم میرا خیال ہے کوئی 25-30 سال تو شاید ہو ہی گئے ہوں کہ ٹی وی پہ اکٹھے، اور یا ہمیں مجھے سعادت ہوتی ہے ہمیں اور سچ ٹی وی کو اور دیگر چینلز کو تشریف لاتے ہیں، لیکن آج بہت دنوں بعد آئے تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب صحت و سلامتی سے رہیں اور ہم ہمیشہ ان سے مزید استفادہ کرتے رہیں۔ مروجہ تعلیم، دینی تعلیم، اس پر نہ صرف دسترس رکھتے ہیں بلکہ بہت ہی ایفیکٹو انداز سے ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، عالم دین موجود ہیں، جناب مولانا اشرف حسین اخندزادہ صاحب۔ آپ ہمارے ملک کی ایک بہت اہم دینی ادارے میں سینئر استاد ہیں، اور آپ نے بھی دینی دنیاوی یعنی مروجہ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، اور آپ بھی بہت دل نشیں انداز میں معارف دینی پہنچاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ناظرین اور امت آپ سے خوب استفادہ کرے۔ تو آج تو موضوع ہی ہدایت ہے۔ قرآن کیسے کتاب ہدایت ہے اور کس طرح یہ ایک نظام ہمیں دیتا ہے؟ شکریہ عابدی صاحب۔ میں سچ ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج کے پروگرام کے حوالے سے بھی خوش نصیبی سمجھتا ہوں، لیکن میں آغاز میں قاری صاحب کی تلاوت کی تعریف ضرور کرنا چاہوں گا۔ ضرور کہ بہت خوبصورت انداز میں لب و لہجے کے اعتبار سے تجوید کے قواعد کو جس طرح سے انہوں نے پیش کیا اور جس طرح سے انہوں نے اس کو سنبھالا ہے، تو واقعی وہ ہر ایک حرف اور ہر ایک جو لفظ تھا وہ بالکل نپت اللہ اور سلیقے کے ساتھ پڑھا جانے والا۔ قرآن کی تلاوت کا حق ایسا ہی ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان کو، ویسے تو یہ اصول دنیا کے تمام علوم کا ہے کہ جو علم بھی حاصل کیا جائے اسے باکمال طریقے سے حاصل کیا جائے اور پھر پیش کیا جائے، لیکن قرآن کے ساتھ یہ وابستگی زیادہ قوی اور بہتر ہونی چاہیے۔
قرآن مجید کو جہاں آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ تلاوت کے لیے ہے، چونکہ اس کے الفاظ، اس کے تمام آیات یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اس کتاب کے لیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ عام طور پر ہدایت کا معنی لفظ سنتے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ کسی مولویانہ قسم کا کوئی جملہ ہے، جبکہ ہدایت جو ہے نا یہ حقیقت میں ایسی گائیڈنس ہے، ایسی رہنمائی ہے جو زندگی کے ہر میدان میں انسان کو صحیح راستہ چننے اور صحیح طریقے سے اس پر چلنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور قرآن سے زیادہ اچھا راستہ کون سکھا سکتا ہے۔ اور قرآن مجید کے صحیح ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جس اللہ نے یہ اس کائنات کا خوبصورت نظام اور انتہائی منظم اور مستحکم انداز میں کہ جس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر اور جو ہے وہ اس میں نہیں ہوتی، اور اس میں سے کسی پہلو سے بھی غور کیا جائے تو انسان ایک نئی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جس نے یہ ہزارہا کائناتیں اور کہکشائیں بنا کر اس میں ایک منظم جو ہے وہ نظام قائم کیا ہوا ہے، تو اسی نے انسانی دنیا میں ایک اچھا نظام قائم کرنے کے لیے ہدایت کے لیے قرآن مجید کا انتخاب کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے معیار بنا دیا کہ جس طرح قرآن آپ پر نازل ہوا، اور پہلی آیت ہی کہ قرآن کو حق کے ساتھ ہی نازل کیا گیا ہے اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ نازل کیا گیا، اور اللہ کے رسول نے بھی اس کو حق کی صورت میں ہی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور بھرپور انداز میں اس کے ثبوت فراہم کیے ہیں۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس قوم کو، جس فرد کو، جس ادارے کو یا جس گروہ کو یہ میسر آ جائے اور وہ واقعی اس سے استفادہ کرنا چاہے تو اس کے بھٹکنے کا کوئی اندیشہ نہیں رہتا۔ کسی موقع پر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں نے غلط فیصلہ کر لیا تھا، اب ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور کیونکہ وہ ہر چیز اللہ سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے پوچھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہر چیز کو پہلے ہی اچھے انداز میں، نپے تلے انداز میں وہ اختیار کرتا ہے، تو پھر اس میں بھٹکنے کا اندیشہ کم سے کم رہ جاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جناب مولانا اشرف حسین اخندزادہ صاحب قبلہ، قرآن میں خود نظام کا یا امت کا ذکر بہت دفعہ آیا ہے، جس سے یہ بالکل واضح ہے کہ جہاں یہ کتاب اپنے الفاظ میں ایک اثر رکھتی ہے، وہ تو ہے ہی، کیونکہ یہ تو مسلمہ تاریخ ہے کہ جو لوگ چاہتے تھے کہ ہدایت کا پیغام دوسروں تک نہ پہنچے تو وہ جب کعبہ میں آیا کرتے تھے باہر سے تو کہتے تھے کہ روئی ٹھونس لو تاکہ یہ آواز تم تک نہ پہنچے قرآن پاک کی۔ تو یہ تو بتاتے ہیں کہ الفاظ بھی اثر رکھتے ہیں اپنا یقیناً، اور الفاظ ہی کے ذریعے پھر آدمی معانی میں اترتا ہے نا، تو وہ تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، اور امت مسلمہ اس سے اچھی طرح اس نعمت سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے آ گئے، لیکن اس کو ہدایت کی کتاب کے طور پہ سمجھنا اور پھر خاص طور پر ایک امت کے لیے ایک نظام، یہ تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ اس پر کم توجہ دی گئی ہے۔ اس پہلو کو ہم قرآن کو اس پہلو سے کیسے دیکھیں اور کیسے ہدایت حاصل کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا اور سچ ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بہترین ٹاپک کے اوپر گفتگو کے لیے موقع دیا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت خوبصورت یہ بات فرمائی کہ اس کائنات کو جس ذات نے خلق کیا اور اتنا منظم خلق کیا کہ اس میں کوئی ایک سیکنڈ کے ادھر ادھر کی گنجائش نہیں رکھی، اتنا منظم سلسلہ اس کائنات کے خالق نے بنایا، تو ایک ایسے نظام کے اندر جو اتنا مربوط ہو، اس میں اگر انسان نے زندگی گزارنی ہے تو ظاہر ہے یہ انسان جب خود اس کائنات پر آیا تو اسے بہت تھوڑا سا علم ملا ہے کائنات کے بارے میں، جس کائنات کے بارے میں خود انسان کو اس کا پورا علم نہیں ہے، تو اس کے اوپر زندگی گزارنے کے لیے بھی انسان کو یقینی طور پر ہدایت اس ذات کی طرف سے چاہیے جس نے انسان کو بھی بنایا اور اس کائنات کو بھی بنایا۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کمپنی اگر کوئی مشین بنا دیتی ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ یہ مشین کسی حد تک کمپلیکیٹڈ ہے،
تو وہ صرف مشین لوگوں کو نہیں دیتی، پھر اس کے ساتھ اس کو استعمال کرنے کے لیے جو ضروری ہدایات ہیں، کیونکہ جس بندے کو وہ مشین وہ فروخت ہو رہی ہے اس بندے کو نہیں پتہ کہ اس مشین کی ضروریات کیا ہیں، تو وہ اس کے ساتھ ایک چھوٹی کتاب بھی ساتھ دے دیتا ہے تاکہ استعمال کرنے والے کو وہ ضروری ہدایات مل جائیں جو کمپنی کو پتہ ہے، استعمال کرنے والوں کو نہیں پتہ۔ خداوند متعال جس نے اتنی وسیع کائنات اتنے منظم انداز سے بنایا ہوا ہے، اس کے اندر زندگی گزارنے کے لیے، اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، یہ صرف خدا ہی بتا سکتا تھا۔ اس لیے یہ کتاب ایک تو خدا کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے تاکہ ہم زندگی گزار سکیں، اور دوسری طرف آپ کی بات سے میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ انسان کی زندگی انفرادی زندگی نہیں ہے، کوئی بھی انسان اس کائنات میں فرد کے طور پر زندگی نہیں گزار سکتا، اس کی زندگی اجتماعی زندگی ہے۔ اجتماعی زندگی کا مطلب یہ کہ امت ہے۔ بے شک۔ تو قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ بے شک فرد کے لیے بھی ہیں، مگر فرد کے لیے بھی جو تعلیمات ہیں وہ بھی امت کے لیے ابتدائی اکائی ہونے کے عنوان سے ہیں۔ یعنی اگر ہم بطور فرد اپنی ذمہ داریاں اگر پوری کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بطور امت بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ بطور امت کچھ ذمہ داریاں الگ بھی ہیں، مگر امت ظاہر افراد کا مجموعہ ہے، خارج میں امت کے نام سے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ جی جی امت افراد کا مجموعہ ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو قوانین ہے خداوند متعال نے جو ہمارے لیے قرآن کی شکل میں انڈیویجول کے لیے بھی ہیں لیکن امت کے لیے بھی ہم ایک وقفے پہ جانا ہے، بالکل یہیں سے متصل کریں گے آپ۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی آپ صاحب۔ جی، قرآن کتاب ہدایت، قرآن نظام امت، اس پر ہمارے اسکالرس گفتگو فرما رہے ہیں۔ جناب آغا صاحب، آپ وقفے سے قبل فرد اور امت کے تعلق کو آپ بیان فرما رہے تھے۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے جو احکام ہیں وہ یقیناً دو طرح کے ہیں، کچھ براہ راست امت کو، گروہ کو خداوند متعال نے مخاطب کیا ہے، کچھ میں فرد کو بھی کیا ہے۔ صحیح۔ مگر جو احکام فرد کے لیے ہیں وہ بھی بالآخر اس کا اثر یقینی طور پر گروہ کے اوپر اور امت کے اوپر پڑتا ہے۔ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں، بلکہ زیادہ تر آیات کا تعلق گروہ سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، حتی یا ایھا الناس، بعض میں بطور ناس مخاطب کیا، بعض میں ایھا الذین آمنوا ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید خداوند متعال کی طرف سے انسانیت کے لیے دراصل ہدایت کی کتاب ہے، انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ وہ کتاب جس میں انسان کے حقوق اور فرائض دونوں کو خداوند متعال نے بیان کیا، اس لیے فرمایا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ایسی چیز خشک و تر میں سے نہیں ہے جس کا ذکر نہ ہوا ہو۔ یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا کے ہر خشک و تر کا خدا نے ذکر کیا، یعنی فرد اور معاشرے کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا خدا نے ذکر نہیں کیا۔ جی واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت بات کی قبلہ خنزادہ صاحب نے کہ جو انڈیویجول کو، فرد کو جو ہدایت کا کہا گیا ہے وہ بھی اثر انداز امت پر ہوتی ہے، کیونکہ اگر امت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہ ہو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے قرآنی احکام جو ہیں وہ انفرادی انسانوں کے لیے ہیں اور کوئی نظم معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بہرحال کچھ لوگوں کا نظریہ رہا ہے یہ کہ قرآن جو ہے اور اسلام جو ہے وہ صرف انفرادی اخلاق کے لیے اور انفرادی جو ہدایت ہے اس کے لیے آیا ہے، لیکن قرآن میں تو امت کا لفظ بہت یوز ہوا، گروہ کا لفظ بھی یوز ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ فرد اور معاشرہ، فرد اور امت، فرد اور اجتماع، ان دونوں کی اہمیت ہے، اور ہم نے، کیونکہ اگر یہ اپروچ صرف انڈیویجول ہو جائے تو یہ پھر معاشرے پہ کسی اور طریقے سے اثر انداز ہوگی، لیکن اگر یہ ہے کہ قرآن کے تحت ایک پوری دنیا میں مسلمان ایک امت ہیں تو یہ سوچ پھر کسی اور طریقے سے اثر انداز ہوگی۔ عابد صاحب، آپ قرآن کے حوالے سے جو بھی آیات پڑھیں اور جو بھی اس کی تفسیر ہو،
تو سب سے بہترین تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بنتی ہے۔ بے شک بے شک، اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو قرآن ناطق جو ہے نا وہ کہا واہ جاتا ہے بے شک، کہ آپ اپنے عمل اور اپنے کردار کے اعتبار سے قرآن مجید کے اصل مفسر بنتے ہیں۔ آپ کی ہر ادا، آپ کی ہر جو ہے نا وہ کوشش اور آپ کا ہر عمل وہ قرآن مجید کی تفسیر بنتا ہے۔ تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تفسیر سمجھ کے آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلے 13 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو انفرادی اعتبار سے لوگوں تک پہنچایا، اور انفرادی ان کی ٹریننگ، ان کی تربیت، ان کے اخلاق کو بہتر بنانے کی مختلف جو بھی کوششیں ہوئیں، تو اس میں سے ہر ایک فرد وہ ہیرا بنتا چلا گیا، واہ، اور اسے تراش خراش کے اس کے تمام بنیادی جو اخلاقی ضابطے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کو سکھائے۔ لیکن یہ افراد بکھرے ہوئے ہیں، بظاہر ایک دوسرے کے دوست تو ہیں، لیکن سسٹم موجود نہیں ہے، تو سسٹم کے عدم موجود ہونے کی وجہ سے سیرت کا یہ والا پہلو جو ہے وہاں پر مکہ کے دور میں ہمیں مختلف افراد مختلف کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بے شک بے شک، لیکن ایک منظم شکل میں اور باقاعدہ ایسا منظم طریقہ کہ جس میں قومیں باقاعدہ ترتیب پاتی ہیں، قوموں کی عروج اور ترقی کے راستے متعین ہوتے ہیں، وہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا۔ اور اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے جیسے ہی مکہ کی سرزمین سے ہجرت کی تو وہاں کے جتنے بھی کام تھے وہ سب کے سب اجتماعی بننا شروع ہو گئے۔ واہ واہ، مکہ میں جب تک تھے تو نماز پڑھنے کا طریقہ اور قرآن کی تلاوت کے انداز یہ سارے سکھائے جا رہے ہیں، اور چھوٹے موٹے اخلاقی جو کام ہیں وہ ان کو بتائے جا رہے ہیں۔ لیکن ادھر سرزمین مدینہ میں آپ نے قدم رکھا اور آپ نے ہر کام کو ایک اجتماعی کیفیت میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ مسجد کی تعمیر ہوئی تو مسجد بھی ایک علامت ہے کہ یہ مسجد انفرادی طور پر صرف نماز پڑھنے کا ایک ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ یہاں امت جمع ہوتی ہے، پوری بہت سارے افراد وہاں پر امام کی اقتداء میں باقاعدہ جماعت کو اختیار کرتے ہیں، جس امام کی بنیاد پر اس کی اتباع کرتے ہوئے اس کے رکوع سجود میں اس کا ساتھ دینا اور اس کا شریک ہونا، تو اس کی ابتدا وہاں سے ہوئی۔ اور جیسے ہی مسجد کی بنیاد رکھی تو فوراً دوسرا ایک حکم جاری ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ آپ نے باقاعدہ حکم دیا تمام مدینہ کے رہنے والے مسلمانوں کو، جو لوگ بھی ایمان والے بن گئے تھے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علموا اولادکم القراءۃ والکتابۃ فی مسجد حیکم، واہ، تمہاری محلے میں جو بھی مسجد ہے نا، اب اس مسجد کو ایک مدرسہ بنا دو، ایک سکول بنا دو، ایک تعلیم گاہ بنا دو، تو لکھنا پڑھنا بھی وہاں سکھا دو۔ تو یہ بھی انفرادی اعتبار سے نہیں تھا، یہ ایک اجتماعی جو ہے وہ کیفیت کو آگے بڑھانا تھا۔ تو مسلمانوں نے، اہل ایمان نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا، مسجد کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ جیسے مسجد کے ساتھ وابستہ ہوئے تو مسلمانوں کے درمیان میں، اہل ایمان کے درمیان میں مزید اس رشتے کو قوت دینے کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے ان کو مواخات کے رشتے میں پرو دیا بے گیا۔ شک، یعنی آپ دیکھیں جیسے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو آپ علیہ السلام کا ہر قدم وہ انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف جا رہا ہے۔ وہاں فرد کو امت کے سانچے میں ڈھال کر اسے ایک منظم ریاست بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں نظر آتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب اخوندزادہ صاحب قبلہ، ایک سوال جو آپ سے اور میں پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی کروں گا، یہی سوال کہ ہمیں اب دنیا میں کیونکہ بات امت اور قرآن کے نظام ہدایت کی ہو رہی ہے، 2-3 سینیریو نظر آتے ہیں۔ ایک سینیریو تو یہ ہے کہ جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں، اور ظاہر ہے مسلمان اکثریت میں ہیں تو جو بھی معاشرے کا نظم قائم ہوگا، میں جان بوجھ کر حکومت نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ پھر بالکل خالص ایک سیاسی ٹرم ہو جاتی ہے، جو کہ قرآن میں کے حساب سے وہ بھی ٹھیک ہے، الٹیمیٹ تو وہی ہے، لیکن میں نظم کہہ رہا ہوں۔ اس نظم کا پھر ظاہر ہے جو ایک ارتقاء کی آخری شکل ہے وہ حکومت ہی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جو مسلمان اکثریت میں ہیں تو وہاں کا جو نظم ہے وہ ظاہر ہے قرآن کے تابع ہونا چاہیے، کیونکہ وہ خود تسلیم ہے مسلمان کہ قرآن ہماری کتاب ہدایت۔
دوسرا ایک سینیریو جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تو ہے لیکن اتنا ریزالو اتنا وہ نہیں ہے کہ قرآن کو ایک نظام کے طور پر لیں. اور تیسرا جہاں مسلمان بہت اقلیت میں ہیں تو جو مجھے یہ سوال جو ڈاکٹر صاحب نے ایک ہنٹ دیا نا کہ مواخات قائم کی، تو یہ تو کسی بھی سینیریو میں ہو سکتے ہیں نا، کہیں بھی، یعنی ہر حالت میں سینیریو کوئی بھی ہو، صورتحال کوئی بھی ہو، امت کا تصور موجود ہے. فرمائیے. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ نظام ہے تو اصولاً نظام افراد کے لیے تب ہی آتا ہے جب ایک امت کا تصور ہو. فرد کے لیے تو کوئی نظام نہیں ہوتا. یہ نظام ہوتا ہی تب ہے جب آپ نے افراد کے ذریعے سے ایک امت، ایک گروہ تشکیل دینا ہو. تو یہ تو اس طرح ہے. مگر یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ 3 قسم کے معاشرے ہو سکتے ہیں. کچھ معاشرے جنہیں ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، کچھ وہ جو اسلامی معاشرہ نہیں کہلاتے. بنیادی طور پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام یا اصلاً دین یہ کن چیزوں پر مشتمل ہے. اسلام یا دین عقائد، احکام اور اخلاق، ان تینوں کا مجموعہ ہے. صحیح. اور جو انفرادی عبادات ہیں یا عقائد ہیں، یہ ان کو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انفرادی ہیں. مثلا ایک شخص کا خدا کو ماننا یا نہ ماننا، رسول کو ماننا یا نہ ماننا، صبح کی نماز کا پڑھنا نہ پڑھنا، یہ ممکن ہے کسی حد تک. البتہ اس کا بھی اثر اجتماع کے اوپر ہوتا ہے، مگر کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفرادی اعمال ہیں. مگر جو اخلاقیات ہیں، اچھا ہمیں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد آپ کی گفتگو متصل کریں گے. یہ بڑے اہم سوال وہ بظاہر پیچیدہ نظر آ رہا ہے لیکن آپ اس کو بہت آسان کر کے بیان فرما رہے ہیں. جی ناظرین، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین، مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ صاحب ہم نے آرو صاحب کو روکا تھا. جی جناب مولانا اشرف حسین اخندزادہ صاحب کے بلا امت اور نظام اور قرآن پاک، اس کی بڑی خوبصورت وضاحت فرما رہے تھے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دین چونکہ ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، عام طور پر جن کو ہم اسلامی معاشرہ کہتے بھی ہیں یا وہ معاشرہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگ عقائد کو پکڑے ہوئے ہیں یا جو عبادات کا کچھ حصہ ہے ان کو پکڑا ہوا ہے، لیکن جو اجتماعی حیثیت رکھنے والی عبادات ہیں وہ اور اخلاقیات، دین اخلاقیات، جن سے دراصل معاشرے آگے بڑھتے ہیں، جس سے معاشروں کو ترقی ملتی ہے، جس سے معاشروں میں امن و امان قائم ہوتا ہے، وہ اخلاقیات دینی اگر کسی معاشرے میں نہیں ہے تو بنیادی طور پر یہ ایک اسلامی معاشرہ پھر کہلایا نہیں جانا چاہیے. مسلمانوں کا معاشرہ کہہ لیں. اب آپ کہیں کہ مسلمانوں کا معاشرہ، لیکن اسلامی معاشرہ اسے نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اسلام صرف عبادات کا نہیں ہے یا عقائد کا صرف نہیں ہے، بلکہ اگر آپ ریشو نکالیں احکام کے اعتبار سے تو زیادہ تر احکام اخلاقیات سے متعلق ہیں. اخلاقیات سے متعلق ہے. جس معاشرے کے اندر اخلاقیات اسلام کے یا دین کے نافذ نہیں ہے وہ ایک مسلم معاشرہ نہیں کہا جا سکتا. تو دوبارہ یہ بات آتی ہے کہ قرآن اور پھر قرآن کی تفسیر کے عنوان سے احادیث، ان کا بھی زیادہ تر حصہ ہمیں وہ ملتے ہیں جو اس امت کو بطور گروہ، بطور امت اس کی رہنمائی، اس کے حال اور اس کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے بطور فرد نہیں بلکہ بطور امت اس کی رہنمائی کے لیے آئی ہیں. آیات بھی اور ائمہ اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اسلام کے زیادہ احکام، بہت سے احکام اخلاقیات سے متعلق ہیں، تو پھر اخلاق کی بھی آپ کی اس گفتگو سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک انسان کا انفرادی اخلاق اور ایک قوموں کا اجتماعی اخلاق. یہ بالکل 2 واضح قسم ہیں. پھر ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے خلیج کی جنگ میں کہ انڈیویجولی اگر بات کریں تو ہر ایک کہتا ہے ویسٹ میں، امریکہ میں، یورپ میں ظلم بری بات ہے، لیکن اجتماعی طور پر جب ان کی طرف سے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ان کو یہ اندازہ تو ہے یقیناً کہ ایک بوم جب گرتا ہے تو وہ کتنی تباہی کرتا ہے، لیکن نظم اجتماعی کے طور پر وہ اپنے نظام
کے ساتھ ہیں جب وہاں پر کچھ اس طرح کی، ایک لوگ کہتے تو ہیں کہ ویسٹ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اب دیکھیں نا ایران میں یا خلیج میں کئی جگہوں پر کارپیٹ بومبنگ ہو رہی ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ ٹھیک ہے ویسٹ میں مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے خلاف، لیکن وہ اس کو فیسٹیولی کے طور پہ لیتے ہیں، مظاہرے میں آتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور کئی تو میں نے دیکھا ہے وہ بینڈ باجا بھی لے کے آتے ہیں، تو فیسٹیوٹی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اگر اجتماعی اخلاق ان کا مضبوط ہو تو ایسی گورنمنٹ جو اتنا ظلم کر رہی ہے اس کا الٹ کے پھینک دیں۔ یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ بحث ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ ہمیں پتہ، آپ علماء سے ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ انفرادی اخلاق اور اجتماعی اخلاق کیا ہے۔ اس پر ابھی ہمارے پاس ماشاءاللہ ٹائم ہوتا ہے، ناظرین سے کہیں گے کہ بہت اہم موضوع ہے یہ، بہت سمجھنے کا موضوع ہے کہ قرآن انسان کی انفرادی اور پھر اجتماعی ہدایت کے لیے کیسا نظام ہے اور امت کا فرض اس میں کیا بنتا ہے۔ لیکن اگر ابھی آپ بالکل اجازت دیں تو زاہد عباس حاکم ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید کہنا چاہیں گے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرداریاں مختاریاں، سرداریاں مختاریاں، محمد اتے ختم ہو گئیاں، سرداریاں مختاریاں، محمد اتے ختم ہو گئیاں، دلداریاں لجپالیاں، دلداریاں لجپالیاں، محمد اتے ختم ہو گئیاں، سرداریاں اقصیٰ دے وچ یوسف کیا، میں ہن کدوں سونا رہیا، قدرت دیاں شاہکاریاں، محمد اتے ختم ہو گئیاں، سرداریاں رتبہ کسے پانا ہی نہیں، نبی ہن کوئی آنا ہی نہیں، نبوت دیاں کلواریاں، محمد اتے ختم ہو گئیاں، سرداریاں مختاریاں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب بہت دلچسپ موضوع ہے اور آپ دونوں علماء کرام اس کو اتنے اچھے انداز سے بیان فرما رہے ہیں۔ قرآن نظام ہدایت، اب تک کی جو بات واضح ہو رہی ہے کہ انسان کے جو دو پہلو ہیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی، اجتماعی میں پھر آ جاتا ہے کہ خاندان کے ساتھ اور پھر معاشرے کے ساتھ، ان دونوں پہلوؤں سے جو قرآن پاک ہے وہ ہمیں ہدایت فراہم کر سکتا ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انفرادی کرتا ہے اور اجتماعی نظام کی طرف قرآن دعوت نہیں دیتا، رسول اللہ کی سنت بھی یہی بتاتی ہے کہ اجتماعی بھی، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ قرآن پاک اجتماع کی بات کرتا ہے اور انفرادیت کے لیے، اس اخلاق کے لیے، اس عبادت کے لیے انسان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ دونوں حوالوں سے قرآن کی ہدایت موجود ہے۔ عابد صاحب دیکھیے، ہماری دنیا میں ہم کوئی بھی عام کیفیت میں دیکھیں تو کوئی بھی عمارت بنانی ہو تو وہ اینٹوں سے شروع ہوتی ہے۔ واہ واہ، ہر اینٹ اپنی ذات میں ایک مکمل اکائی ہے،
اور جس اینٹ کی پختگی بہتر ہوگی، جس کی ساخت بہتر ہوگی، جس کا سانچہ ایک جیسا ہوگا، تو وہ عمارت زیادہ بہتر بنے گی۔ بہت خوب، بہت تو یہ اینٹوں کو پختہ کرنے کا عمل، جیسے میں نے پہلی گفتگو میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے دور میں اور مکی دور میں کیا۔ وہاں ایک ایک ہیرے کو تراشا گیا، وہ پتھر تھے جاہلی دور میں، لیکن ان کو تراش کے ہیرا بنایا گیا اور ان کو پختہ اینٹیں بنائے گئے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کی ساخت کی، تو اسی ساخت کو ایک اجتماعی انداز میں مدینہ منورہ میں باقاعدہ عمل کی صورت میں پیش کیا۔ میں نے 2-3 مثالیں دی اس میں، مسجد کی تعمیر، تعلیم کا عام ہونا اور اخوت اور برادری قائم کرنا، یہ ایک اجتماعیت کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اس اجتماعیت میں بھی سارے کے سارے افراد شامل ہو رہے ہیں۔ یہ اجتماعیت ایسے نہیں ہے کہ چند افراد کسی ایک جگہ جمع ہو گئے، کچھ چند افراد کسی اور جگہ جمع ہو گئے تو یہاں بھی اجتماعیت ہے، وہاں بھی اجتماعیت ہے، بلکہ وہ اجتماعیت وہ ایک اکائی سے کل کی طرف جاتی ہے اور سارے کے سارے افراد اس کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے اس عمارت کی تعمیر میں ہر چیز شامل ہو کر ایک مکمل جو ہے وہ ساخت اس کی سامنے آتی ہے، اسی طریقے سے افراد اجتماعیت کو اختیار کرتے ہوئے ایک مکمل کیفیت میں سامنے آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پھر ان اجتماعیت کے مختلف کاموں کو باقاعدہ اداروں کی شکل دینا شروع کر دی۔ اداروں نے امت کا اور ایک اجتماعیت کا جو سسٹم کا زیادہ بہتر شکل ہمارے سامنے پیش کی۔ مثلا ہر فرد کو عدل اور انصاف چاہیے، چاہے وہ انفرادی اعتبار سے ہے یا کسی اجتماعی کیفیت میں ہے۔ ہر گروہ کو عدل اور انصاف چاہیے تاکہ وہ اپنے حقوق اور اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دے رہا ہو۔ بالکل اس میں جہاں کہیں کوئی نقص آ جائے تو وہاں کوئی نہ کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو ان کے درمیان میں انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہوئے ان کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کو دور کرے۔ تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علیہ السلام نے جہاں تعلیم کی بنیاد پر ان کی تربیت کا اہتمام کیا، مسجد کی بنیاد پر انہیں اکٹھا کر کے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھانے کا اور پڑھنے کا اہتمام کیا، تو وہاں اخوت کے ذریعے سے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو وہاں ان بھائیوں کے درمیان میں جو تمام کے تمام افراد اہل ایمان جتنے بھی ہیں، انما المؤمنون اخوہ کی صورت بنتے ہیں کہ سارے ایمان والے، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ناچاکی، کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، تو ان کی اجتماعیت کو مستحکم بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام عدل قائم کر دیا۔ تو جس معاشرے میں اجتماعیت موجود ہو لیکن نظام عدل موجود نہ ہو تو وہ اجتماعیت بکھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک کو چوٹ لگے، پھر دوسرے کو چوٹ لگے اور اس کا مداوع کرنے والا کوئی موجود نہ ہو تو وہ آہستہ آہستہ وہ انفرادیت بکھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اجتماعیت محض نام نہیں ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو جو ہر فرد کو دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے اس کا 2-3 بار اظہار کیا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ اظہار ہوتا ہے کہ جب ہم اجتماعیت کو دیکھنا چاہیں، امت کے تصور کو دیکھنا چاہیں تو محض کوئی رسالہ پڑھنا کافی نہیں ہے، بالکل، یا محض کسی خطبے کو دیکھ لینا یا سن لینا کافی نہیں ہے۔ ان کی اس کیفیت کو دیکھنا کہ اس وقت ہمارے ایک بھائی کو تکلیف پہنچی ہے اور اس پر کچھ لوگوں نے ظلم کرنا شروع کیا ہے، تو باقی جو اس امت کے لوگ ہیں جو جنہیں بھائی بھائی کہا گیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا کردار بہت اہم بات ہے، تو وہاں جا کے امت بنتی جی۔ اور وہ کردار کیسا ہونا چاہیے، وقفے کے بعد انشاءاللہ وہ ہم آپ دونوں جی ناظرین حاصل ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ عابد صاحب، ڈاکٹر صاحب کو ہم نے روکا جی ڈاکٹر صاحب، آپ وہ جو امت کے نظم کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اچھا درمیان میں میرے ذہن میں ایک اور سوال بھی آتا ہے، آپ اس کا بھی جواب دیجیے گا آپ سے اور پھر اخوندزادہ صاحب سے بھی اسی پر، کہ اب دنیا میں نیشن سٹیٹس کا تصور ہے کہ جغرافیے کی بنا پر نیشن ہے، اور ظاہر ہے مسلمان ان ممالک میں بھی رہتے ہیں اور انہیں وہاں کے نظم کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب مثال کے طور پر کہیں پر ٹریفک کا قوانین ہے وہ رائٹ سائڈ پہ چلتی ہے، کچھ ملکوں میں لیفٹ سائڈ پہ، تو اب ہمیں اس نظم کا تو خیال رکھنا ہے نا، ورنہ تو بے نظمی ہو گئی تو کیوٹک افراتفری ہو جائے گی، وہ بھی رکھنا ہے ہمیں۔ لیکن ایک بڑی امت اسلامیہ کا حصہ بھی ہم نے رہنا ہے۔ تو وہ جو میں ڈیفرنٹ سینیریوز کی بات کر رہا تھا، قرآن
معجزہ ہی اس لیے ہے کہ یہ ہر سینیریو، ہر سچویشن، ہر منظر، ہر موقع، ہر ریکوائرمنٹ کے لیے گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہے. تو وہ بھی ذرا آپ بتائیے. دیکھیے عابد صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا باقاعدہ اہتمام کیا. جی جی آپ جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ عرب کی پوری ثقافت جو ہے یہ قبائلی دنیا میں مشتمل تھی اس پر. تو آپ علیہ السلام نے جب بھی کسی قبیلے کو دعوت دی یا وہ اسلام میں داخل ہوا تو اس قبیلے کی بعض روایات کو آپ علیہ السلام نے برقرار رکھا. واہ واہ. صرف یہ کہا کہ یہ کام جو تم کرتے ہو یہ مجھے بتاؤ کیسے کرتے ہو. مثلا یہ ہے وہ ایک قبیلہ مسلمان ہوا تو اس قبیلے نے اسلام لانے کے فوراً بعد پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنے قبیلے میں جو ہے وہ کچھ کام کیا کرتے تھے، اور اس میں سے ایک کام کا ذکر کیا انہوں نے کہ جب کسی کو سانپ وغیرہ کاٹ جائے تو ہم اس پر ایک دم کیا کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے کرتے رہو، آپ نے فوراً پوچھا کہ وہ کیا کرتے تھے، یعنی پہلے اس کی تصدیق کی. تو آپ کو جب وہ کلام سنایا گیا جو دم کی صورت میں اس بندے کے علاج کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ اجازت دی اور فرمایا کہ تم اس کو جاری رکھو. واہ واہ واہ. اسی طریقے سے کچھ عادات تھی قبیلوں کی، ان عادات کے بارے میں آپ علیہ السلام نے دریافت کیا. جو عادت اسلام کے اجتماعی نظام اور اجتماعی جو اخلاقیات ہیں اس کے خلاف ہوتا تو آپ علیہ السلام اس کو اس میں سے ڈیلیٹ کروا دیتے اور منع کر دیتے کہ یہ تم نے آئندہ نہیں کرنا. مثلا ساری عرب دنیا میں شراب پی جاتی تھی تو آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ہاں تم اب پیتے رہو، کوئی حرج نہیں ہے. جو غلط تھا اس کو باقاعدہ منع کیا، اس کی بیخکنی کی، ختم کیا اس کو. لیکن جو چیزیں ایسی تھیں کہ جو انسانی معاشرے میں خود بخود ایک تنوع کو پیدا کرتی ہیں اور ایک ان کی ایک طویل روایت ہے مختلف قبائل کی، تو ان قبائل کا بھی ایک بھرم رکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اس کو باقی رکھا. بالکل یہو بہو یہی چیز کیا ہم میں سے کوئی بھی شخص کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے اور وہاں کا اپنا ایک نظام ہے ٹریفک کے اعتبار سے، دیگر چیزوں کے اعتبار سے، تو وہ وہاں کے قانون کی پابندی کرے گا، لیکن وہاں جا کر بھی وہ امت کا ایک فرد کے طور پر اسلام کی تعلیمات کا پورا عمل اس پر کرے گا. اس کی مخالفت اس کی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسا نہیں کہ یورپ میں جا کر وہ سود کھانا شروع کر دے، شراب پینا شروع کر دے، یا کسی اور علاقے میں وہ کوئی حرام کام کرنا شروع کر دے. تو ایز اے مسلم وہ امت کا ایک حصہ ہے جو بڑی جو ہے وہ بنیاد پر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، لیکن اس ملک میں جا کر وہاں کے جو دیگر دنیاوی قوانین ہیں ان کی وہ پابندی کرے گا، اس کی مخالفت نہیں کرے گا. بہت خوب. جناب مولانا اشرف حسین اخندزادہ صاحب، قرآن کا اگر ہم تھوڑی مثبت بات امت مسلمہ کے حوالے سے کریں کہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیمات نے خواہ کسی بھی صورت میں اپنی بلند ترین صورت میں نہ صحیح لیکن جو بھی موجودہ صورتحال ہے ایک امت قائم رہی ہے قرآن سے وابستگی ہے. یہ یعنی کبھی بھی کسی دور میں بھی مسلمانوں نے قرآن سے وابستگی کو نہیں چھوڑا. چنانچہ اب ہم دیکھتے ہیں جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی میرے سوال کے جواب میں کہ یورپ میں نیشن سٹیٹس ہیں، وہاں مسلمان رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ جو ابھی خلیجی جنگ جاری ہے جس کو ہم حق و باطل کی جنگ سمجھتے ہیں، وہاں پر مسلمانوں نے اور ان کے ساتھ ایون غیر مسلموں نے بھی، لیکن ابھی ہم کیونکہ بات نظام ہدایت اور قرآن کی کر رہے ہیں اس لیے امت مسلمہ کی بات طور پر یہ ہماری روایات بھی کہتی ہیں کہ خداوند متعال نے انسان کو اسی دین اسلام پر ہی خلق فرمایا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جب کوئی قبیلہ کوئی قوم اسلام کو قبول کرتی ہے تو وہاں ان کے سارے رسوم سارے معاملات کو ایک دم ختم نہیں فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو فطرت کے اصولوں کے مطابق ہی وہ لوگ عمل کر رہے ہوتے تھے. پیغمبر اکرم ان کو برقرار رکھتے تھے، بنیادی طور پر ان احکام کو یا ان عادات و اطوار کو ختم کرتے تھے جو ان کی فطرت کے خلاف لوگوں نے عمل کیا. کچھ عرصے کے بعد گویا ایک فطرت ثانویہ ان کی بن گئی، انہیں عادت ہو گئی. ان چیزوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کیا. بہت سارے امور ایسے ہیں اسلام کے اندر جو اسلام سے پہلے رائج تھے اور اسلام نے انہی میں کسی حد تک کچھ رد و بدل کرنے کے بعد ان کو باقی رکھا، جیسے لین دین کے معاملات ہیں، خرید و فروخت کے معاملات.
اسلام نے آ کر اس کو شروع نہیں کیا. خرید و فروخت کے معاملات پہلے بھی ہوتے تھے, صحیح, ان میں کچھ چیزوں کو البتہ جیسے مثلا ربا کو حرام قرار دیا, تو کچھ چیزوں کو کمی بیشی کرنے کے بعد اس کو اسی طرح برقرار رکھا. جہاں تک آپ کا یہ سوال کہ مسلمانوں نے بہت سارے ممالک کے اندر آج کی اس سینیریو کے اندر جو ایک حق و باطل کا معرکہ چل رہا ہے اس میں مظاہرے کیے, بنیادی طور پر ہمیں ان مظاہروں کی ضرورت نہ پڑتی اگر ہم قرآن کو ایک اصول کے طور پر اپنا چکے ہوتے. خداوند متعال نے ہمیں بطور قوم, بطور ملت مسلمانوں کو حکم کیا دیا تھا, اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اتنا واضح پیغام تھا کہ خدا کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. اب خداوند متعال کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا پتہ ہے نا کہ بطور امت جب ایک گروہ زندگی گزار رہا ہے تو ان کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں یہ اختلاف کریں گے. صحیح بات, اختلاف ہوگا, یہ معلوم ہے. اس لیے فرمایا ولا تنازعوا, ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑو نہیں. نقصان کیا ہوگا؟ فتفشلوا, اگر جھگڑو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے. صرف ناکام نہیں ہوں گے, اصل مشکل کیا آ جائے گی؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہ اتنی پیاری تعبیر کتنی اور کس طریقے سے ایک لاجیکل انداز میں قرآن بتا دیکھیں نا, قومیں اپنا دفاع کرتی ہیں. اتنی خوبصورت آیت آپ نے عام طور پر دفاع صرف اسلحے سے نہیں ہوتی, لڑائی کے لیے اسلحہ چاہیے. جب آپ نے دوسرے کو سرے سے آپ کے اوپر حملے سے روکنا ہے تو عام طور پر قوموں کی ایک ہوا ہوتی ہے. ہوا کا مطلب یہ کہ قوموں کی ایک امیج ہے, ایک تصور ہے, ایک روب ہے, وقار ہے, دبدبہ ہے, ایک دبدبہ ہے. جب آپس میں لڑتے ہیں, آپس میں انسجام کو کھو دیتے ہیں تو وہ جو رعب ہے, دبدبہ ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. ختم ہونے کے بعد دشمن اسی طرح ایک ایک کر کے حملہ کرتا ہے. اور پھر ہم, احتجاج بھی اچھی چیز ہے لیکن کاش ہم اس کی نوبت ہی نہ آئے, قرآن کو کتاب ہدایت کے طور پر لے چکے ہوتے اور آپس میں اتفاق و اتحاد کی وہ فضا قائم رکھ چکے ہوتے کہ 65 ممالک کو کوئی دھمکانے حملہ کرنے کی کسی کی جرأت نہ ہوتی اگر ہم اس قرآنی اصول کے اوپر. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں جو ہمیں بطور امت مخاطب کرتی ہیں. بے شک ان سب میں یہی کہا گیا کہ مثلا یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور وہ نہ کرو, اختلاف نہ کرو ایک دوسرے سے. اختلاف کا مطلب یہ ہوئی ایک دوسرے سے مت جھگڑو. اختلاف ہونا ہے, اختلاف طبیعی ہے, دو افراد بھی آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو اختلاف نظر ہو جاتا ہے. اصل چیز یہ کہ ایک دوسرے کے اس اختلاف کو سمجھو اور ایک دوسرے کی اب ہم اور پتہ نہیں ہمارے پاس وقت کتنا ہے لیکن جی ہے وقت ایک دوسرے کے لیے معذریت, ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت تعبیر استعمال ہوتی ہے معذریت کی. معذریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلا بندہ اگر کسی نظریے کو اختیار کر چکا ہے تو اس کے نظریے کو پہلے سمجھو, پھر یہ دیکھو اس کے پاس کوئی جینوین دلیل ہے. اگرچہ آپ کے پاس وہ دلیل نہیں ہے مگر خود اس کے نزدیک کوئی جینوین دلیل ہے یا نہیں ہے. اگر مان جاتے ہیں کہ اس کے پاس خود اس کے نزدیک ایک جینوین دلیل ہے تو ہمارے پاس معذریت ہے. خداوند متعال اس بندے کو معذور مان لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی منزل کے اوپر ہم دونوں نے جانا ہے. آپ ایک راستے کا انتخاب کرتے ہیں, میں دوسرے راستے کا انتخاب کرتا ہوں. ہمیں پتہ ہے راستہ ایک ہی ہے. سو ہم دونوں کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں غلط جا رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ غلط جا رہے ہیں. مگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ اس راستے پہ کیوں جائیں گے, میں اپنی دلیل دیتا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اپنی دلیل دیتے ہیں. ہم دونوں کو پتہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک غلط جا رہا ہے. ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. کیوں کریں گے؟ ہمدردی کی بنیاد پر. میں جب دیکھوں گا کہ میرا یہ بھائی, مومن بھائی, اس منزل تک جانے کے لیے جو راستہ انتخاب کر رہے ہیں وہ غلط کر رہا ہے, میں آپ سے ہمدردی کی بنیاد پر یقینی طور پر بات کروں گا, سمجھانے کی کوشش کروں گا. مگر میں آپ کو جگڑ کے لڑ کے نہیں روکوں گا. اسی طرح آپ میرے ساتھ کریں گے. یعنی ایک دوسرے پر کوئی چیز مسلط نہیں کریں گے. یہ بھی قرآنی نظام ہدایت کا ایک حصہ ہے. بے شک. ڈاکٹر صاحب, قرآن پاک میں امت کا لفظ بہت جگہ آیا ہے, تو
امت کا لفظ ایون حضرت ابراہیم کے لیے آیا ہے، ایک انڈیویجول شخص ہیں لیکن ان کو ایک امت کہہ دیا گیا، وہ بھی ذرا بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے۔ اور دوسرا جو مجھے کئی آیات یاد آ رہی ہیں، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی ہدایت کرے، وہاں بھی، اور برائی سے روکے، وہاں بھی غالباً امت ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ قرآنی کلچر میں، یا وہ کلچر جو قرآن پاک کی بنیاد پر استوار ہوگا، یہ بہت اہم لفظ ہے یا بہت اہم کانسیپٹ ہے امت کا کانسیپٹ۔ دیکھیے احمدی بھائی، یہ جو امت کا لفظ قرآن نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، اس کے معنی اور اس کے مختلف شیڈز ہیں نا، وہ جب بھی ظاہر ہوتے ہیں تو اس کا وہاں پر وہی معنی لیا جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ امت کا لفظ استعمال کیا تو اس سے مراد در حقیقت یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کام کیے جو ایک امت کیا کرتی ہے، یعنی وہ اس کی وسعت، اس کی اثر پذیری وہ اتنی زیادہ ہمہ پہلو ہے، اور جس کے اثرات صدیوں تک جاری رہیں گے اور جاری ہو رہے ہیں مستقل۔ تو امت جو ایک کام کیا کرتی ہے اس کی قوت اور توانائی کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے، وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کر لیے اور ان کو ادا کیا۔ واہ واہ واہ، اور کیا خوب۔ تمام لوگ بظاہر مختلف مقامات پر مختلف کلچرز کا حصہ بنتے ہوئے، وہ بود و باش کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، مختلف بعض معاملات میں اختلافی معاملات رکھتے ہوئے بھی وہ کام کر رہے ہیں، لیکن جب بھی کوئی شخص مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ان کو سب کو سکھایا جاتا ہے کہ تم مشرق سے، مغرب سے، جنوب سے، شمال سے، کالے گورے، چھوٹے بڑے اور امیر غریب سب آ رہے ہو یہاں پر، اگرچہ تمہارے کلچرز مختلف ہیں اور تمہارے مسالک میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان سب کو امت قرار دیا۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ تمہاری امت ہے، ایک امت، اور میں تمہارا رب ہوں، اس لیے میری ہی بندگی کرو۔ تو یہ در حقیقت امت وسیع تر معنی میں اللہ رب العزت استعمال کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ جو پہلی بات کی گئی کہ ایک شخص کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے، دوسرا کسی اور ملک میں رہتا ہے، اپنے اپنے ملکوں کے قوانین اور ضابطے ان کی پابندی بھی کر رہا ہے، لیکن جب مومن ہونے کے ناطے سے، مسلمان ہونے کے ناطے سے کسی فرد پر بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو دنیا بھر کے تمام مومنین وہ اس درد میں شریک ہو جاتے ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک جسد واحد کی صورت میں مثال کے طور پر پیش کیا۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتعارفہم وتعاطفہم کمثل الجسد، اپنی محبت، اپنی شفقت، اپنی مہربانی کے اعتبار سے تمام مومنین ایک جسد واحد کی طرح ہیں، اور جسم کی مثال کو سمجھنا ہر بندے کے لیے بہت آسان ہے۔ واقعاً سر میں درد ہو، ناخن میں درد ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو ڈاکٹر سے یہ رجوع کیا جاتا ہے کہ مجھے یہاں چوٹ لگی ہے لیکن مجھے تکلیف نہیں ہو رہی، بجائے اس کے کہ اسے وہ خوش ہو کہ چلو تکلیف نہیں ہوئی، وہ اسے مرض سمجھتے ہوئے اپنے لیے خطرناک بات سمجھتا ہے کہ تکلیف نہیں ہوئی۔ تو اس اعتبار سے امت میں بھی جب کسی علاقے میں کسی مومن گروہ کو یا فرد کو تکلیف پہنچے تو ساری امت کو اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ کشمیر میں کوئی مظلوم ہو تو موریتانیہ کا رہنے والا اس درد کو محسوس کرتا ہے، بالکل صحیح۔ عراق اور لیبیا میں کوئی مظلوم ہو تو پاکستان اور ہندوستان کا رہنے والا فرد بھی اس کو محسوس کرتا ہے۔ یہی صورتحال ایران اور باقی علاقوں میں ہے۔ تو جہاں بھی اس طرح کی صورت موجود ہو تو وہ امت کے تصور کو در حقیقت پیش کر رہا ہے اپنے عمل کی صورت میں۔ مظاہرہ اس کا چھوٹا سا حصہ ہے، آپ نے جس کا ذکر کیا وہ ایک معمولی سا حصہ ہے، در حقیقت اپنی جان، مال، عزت ہر اعتبار سے اس کا حصہ بن جانا، تب جا کے امت بنتی ہے، تب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اور میں نے اس کو تکلیف سے بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تو بہت زبردست بات کہہ دی، جی ویسے ہر بات ہی ان کی زبردست ہے، کوئی شک لیکن اس موقع پر تو امت کو اور امت کے رہنے والے جو لوگ ہیں اور جو مختلف قسم کے اس وقت ایکشنز کر رہے ہیں وہ کانپ جانا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے
و بعزتی و بجلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں اگر کسی ظالم کو دیکھوں گا لانتقمن من الظالم فی عاجلہ و آجلہ، میں ہر ظالم سے فقہ حنفی کے مطابق گلگت اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ فردی یا آپ نے فرمایا کہ من رآ مظلوما وقدر ان ینصرہ ولم ینصرہ، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، میں اس شخص سے بھی انتقام لوں گا جس نے کسی مظلوم کو دیکھا، اس پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا اور طاقت رکھتا تھا کہ اس کی مدد کرے، لیکن اس نے پھر بھی مدد نہیں کی، تو میں اس سے بھی انتقام لازماً لوں گا۔ تو اس اعتبار سے یہ موجودہ سینیریو جو بھی نظر آتا ہے اس میں جو ظالم ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے، اور جو مظلوم ہے اور ان کی مدد کرنے والے نہیں کر رہے تو انہیں بھی سوچنا چاہیے۔ بے شک بے شک بے شک، اتنی خوبصورت گفتگو۔ آج بظاہر ایک مشکل موضوع ہے کہ انفرادیت اور اجتماع، اسلام اس کو کیسے دیکھتا ہے، اور قرآن پاک کی تعلیمات، لیکن کتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک فرد کے طور پر بھی قرآن پاک ہماری کچھ ذمہ داریاں ہم پر کرتا ہے، اور ایک اجتماع کے طور پر بھی، اور ہمیں ان دونوں سے عہدہ برا ہونا ہے۔ میں ایک بہت بڑے عالم دین کی ایک بات پڑھ رہا تھا، آیت اللہ باقر الصدر، ایک بہت عظیم عالم اور دانشور گزرے ہیں، ان کی میں ایک مقالے میں یہ پڑھ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن ایک نہیں 2 قسم کے امتحان ہوں گے، یعنی حساب کتاب ہوگا، ایک انسان انڈیویجولی سب کا حساب کتاب ہوگا، اور ایک اجتماعی طور پر قوموں کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات دونوں حوالوں سے پہلے ہم جانیں گے تو پھر عمل کریں گے نا۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ عابدی صاحب افطار بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے زاہد عباس صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ایک خوبصورت سا کلام پیش کریں۔ شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، جنتیں اور ہے، کربلا اور ہے، شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، جنتیں اور ہے، کربلا اور ہے، دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے، دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے، کیا خدا کے علاوہ خدا اور ہے، جنتیں اور ہیں، کربلا اور ہے، ہنس کے دیوار کعبہ یہ کہنے لگی، ہنس کے دیوار کعبہ یہ کہنے لگی، حیدر تیرا راستہ اور ہے، حیدر تیرا راستہ اور ہے، جنتیں اور ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی عابدی صاحب۔ جی، افطار کے وقت جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ضرور کہتے ہیں کہ یہ وقت مستجاب وقت ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ سچ ٹی وی کے ناظرین جب بھی دعائیں کریں تو سچ ٹی وی کے ہمارے تمام سٹاف کو، عملے کو، اور جو لوگ بھی انوالو ہیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور حق و باطل کا معرکہ جو اس وقت جاری ہے اس میں حق کی قوتوں کی فتح کی ضرور دعا کریں۔
اور آج تو موضوع ہی امت کے حوالے سے ہے. جناب پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب اور جناب مولانا اشرف حسین اخندزادہ صاحب موجود ہیں. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب اب اس میں ایک جو موضوع میں ہمارے کو وہ امت اور نظام ہی کے ذیل میں آتا ہے، لیکن قرآن کی ایک ٹرم ہے جو کمزور کیے ہوئے لوگ ہیں، مستضعف لوگ ہیں، ان کے لیے خاص طور پر قرآن میں بات ہوئی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے ایک پروگرام میں ڈاکٹر خالد مسعود آئے تھے جو اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق چیئرمین، تو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام نے جو عہد نامہ یا جو مکتوب دیا تھا مالک اشتر کو نظام حکومت کے لیے، تو اس کے حوالے سے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آج کل عموماً کہتے ہیں کہ گورنمنٹ چلانے کے 3 پلر ہوتے ہیں، اور عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ. آج میڈیا کو بھی چوتھے مانا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو ان کا مکتوب ہے علی علیہ السلام کا، سوشل سائنس ابھی بھی وہاں تک نہیں پہنچی. انہوں نے جو گورنمنٹ کے پلرز ہیں اس میں لکھا ہے کہ جو حکومت کے ستون ہیں، اب مجھے ایگزیکٹ تعداد تو یاد نہیں، لیکن وہ کوئی 10-12 ستون انہوں نے لکھے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے بڑا وجہ کہ اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے کہ یہ اتنے ستون، ان میں سے ایک ستون انہوں نے مستضعف لوگوں کا امام علی نے قرار دیا کہ معاشرے کے یہ بھی ستون ہیں. یعنی اگر یہ شکستہ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے حکومت بھی کبھی مضبوط نہیں ہوگی. تو یہ خاص کمزور لوگوں کے بارے میں، جو امت کے کمزور لوگ، کمزور کیے گئے لوگ، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہوں، ان کو بڑی اہمیت دی گئی ہے قرآن پاک میں. بلکہ پھر آخر میں تو یہ تک کہا کہ ہمارا وعدہ ہے کمزور کیے گئے لوگوں سے کہ ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں گے. دیکھیے، ہم جس اسلامی نظام کی اور قرآن کی بات کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تمام تعلیمات در حقیقت انسانوں کے اندر ایک مساوات اور عدل اجتماعی قائم کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا. بالکل. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بھی قانون ایسا نہیں ہے کہ جس میں امیر اور غریب میں فرق رکھا گیا ہو، حقوق کے اعتبار سے، واجبات کے اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے. تو یہ بنیادی طور پر تو اسلام سارا کا سارا ہے ہی ان کمزور لوگوں کو اٹھانے کے لیے اور انہیں طاقتور اور توانا بنانے کے لیے کہ جو معاشرے میں نگلیکٹ کیے جا چکے ہوتے ہیں. معاشی اعتبار سے ایک جملہ ایک اللہ والے نے بہت خوبصورت بولا کہ معاشی ترقی یہ نہیں ہوتی کہ وہاں کے چند ہزار آدمی وہ کروڑ پتی اور ارب پتی بن جائیں، ان کے پاس مال و دولت کے انبار لگ جائیں، اور دوسری طرف ایک پسا ہوا طبقہ وہ نظر آئے. معاشی ترقی کی بنیاد پانی کے بہاؤ اور پانی کی سطح کی طرح ہوتی ہے. پانی کا یہ مزاج ہے کہ وہ سب سے پہلے نچلی طرف جاتا ہے، جہاں گہرے گڑھے ہیں یا جہاں پر نشیب ہے، اس نشیب کو پہلے پورا کرتا ہے. اور جب وہ ان کی سطح بلند ہو جاتی ہے سب نشیب والے لوگوں کی، اور وہ ایک سطح پہ آ جاتے ہیں، تو پھر اس پہ مزید ترقی اور کمال کی طرف جانے کا رجحان پیدا ہوتا ہے. تو اس کا اصل مطلب تو مجموعی طور پر پورے معاشرے میں ہر قسم کے آدمی کہ جس کو کمزور سمجھ کے یا ظلم کر دیا گیا، عدل سے محروم کر دیا گیا، یا بنیادی حقوق اس کے چھین لیے گئے، یہ سارے کے سارے افراد اس سے مستضعفین میں شمار کیے جائیں گے. لیکن بطور خاص وہ علاقے جہاں پر کفر کا نظام غالب ہے یا ایسی قوتیں موجود ہیں جنہوں نے ظلم کی بنیاد پر کچھ طبقات کو جو ہے وہ اپنا ماتحت بنا دیا اور محکوم بنا کے انہیں غلام بنا لیا ہے، تو وہ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کرے. لیکن جب مسلمان مدد نہیں کر رہے ہوتے تو قرآن مجید میں اس کا حوالہ ایک دیا گیا ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں، ان کے مرد، ان کے بچے، ان کی عورتیں یہ استدعا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ ایسی کوئی مدد بھیج، یا تو ہمیں اس بستی سے نکالنے کا بندوبست فرما، یا پھر ہمارے لیے کوئی نصرت کا بندوبست فرما. تو یہ مستضعفین چاہے کسی بھی طبقے میں موجود ہوں، ان کو سپورٹ کر کے ان کو طاقتور بنانا یہ سب سے زیادہ اسلام کی بنیاد ہے. اسی وجہ سے ہر کام میں
باقاعدہ ان کمزور لوگوں کو خیال رکھ کے ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تعلیمات دی تو اس میں یہ بات بھی کہی کہ جب تم کھانا کھانے لگو تو جان لو اچھی طریقے سے کہ 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کے لیے کافی ہے، واہ واہ 3 بندوں کا کھانا 4 بندوں کے لیے کافی ہے، 4 بندوں کا کھانا 5 بندوں کے لیے کافی ہے۔ یہ 3 جملے آپ نے ارشاد فرمائے اس بنیاد پر کہ کھانے کے جو آداب دیگر ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن ان آداب میں جو مخلوق کمزور ہو چکی ہے، جن کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، ان کو بھی شریک طعام کیا جائے تاکہ ان کا مرتبہ بہتر ہونا شروع ہو جائے، ان کی صحت اچھی ہو جائے اور ان کا مقام اچھا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نظام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طبقاتی تقسیم اس کو ختم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی بے شمار فرامین ہیں، آپ کا فرمان کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ تو مٹی سے جب بنائے گئے ہیں تو سب لوگوں کو اپنی حقیقت جاننی چاہیے کہ جو کمزور ہیں وہ بھی مٹی سے بنایا گیا اور جو طاقتور ہے وہ بھی مٹی سے بنایا گیا، اور وہ ہے آدم کی اولاد۔ ایک اور بڑے اچھے آدمی نے یہ جملہ کہا، اگرچہ مسلمان نہیں تھا وہ، تو اس نے کہا کہ مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ ہم امیر اور غریب میں جو فرق کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں، جب میں نے یہ سوچا کہ غریب کا خواب بھی بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے امیر کا خواب ہوتا ہے۔ واہ واہ یعنی خواب جب وہ خواب سے باہر ہوتا ہے بیداری کے عالم میں، تو ہو سکتا ہے اس کے پاس بستر نہ ہو سکتا ہے اسے اچھی جگہ پر سونے کا موقع نہ مل رہا ہو، لیکن جب وہ سو جاتا ہے تو دونوں کے خواب ایک جیسے فطرت نے، قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے یہ مساوات کی کیفیت بنا رکھی ہے۔ اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ جب ہم اس چیز کو تلاشتے ہیں تو ہمیں یہ مساوات ہر جگہ پر نظر آتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے ترکی کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ جو بھوک ہے یہ ایسا نہیں کہ امیروں کو زیادہ بھوک لگتی ہے اور غریبوں کو کم بھوک لگتی ہے، لیکن لذت بھوک کی جو ہے یا کھانے کی اس وقت ہوتی ہے جب اس کو بھوک زیادہ لگتی ہے، اور زیادہ بھوک تو غریبوں کو لگتی ہے کہ بیچارے محنت کش ہوتے ہیں، محنت کرنے والے، جسمانی مشقت ہوتا ہے۔ تو اصل لذت کھانے میں کے انواع و اقسام میں نہیں ہے، اس کے مختلف نام اور اس کے فلیورز میں نہیں ہے، اصل جو لذت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ اس کھانے کے اندر بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ بہت صحیح بات، ہاں، بہت اس صحیح اعتبار بات۔ سے کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کو آپ گفتگو کا حصہ بنائیں اور اس میں مستضعفین کا باقاعدہ لحاظ نہ رکھا گیا؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جناب مولانا اشرف حسین خاتمزادہ صاحب، اسلام میں ان جو کمزور طبقات ہے، خاص طور پر اگر قرآن پاک کو دیکھیں تو جس طرح مستضعفین یعنی کمزور کیے لوگوں کے بارے میں بات، یتیموں کے بارے میں بات، کیونکہ وہ بھی وہی لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو کسی وجہ سے ان کو پورے وسائل نہیں مل پا رہے ہوتے، یا مسکینوں کا خیال یا فقیر، یہ ساری ٹرمز جو ہیں یہ اسلامی لٹریچر میں آئی ہیں۔ وہ کچھ ٹرمز جو ہیں وہ ان کا وہ صحیح تناظر ہم نہیں لیتے، جیسے فقیر کیا ہوتا ہے اس کا صحیح تناظر نہیں لیا جاتا، لیکن یہ سب جو کمزور طبقات ہیں ان کے بارے میں ان لوگوں کو کے پاس کہ جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، ان کے بارے میں خاص ذمہ داری لگائی ہے۔ قرآن پاک اس کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت یہ اس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ خداوند متعال گویا اس چیز کو ایک ایسے مسئلے کے طور پر بیان فرما رہے ہیں جو کہ ہم عربی میں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں مفروغ عنہ، یعنی اگر آپ نے کسی چیز کے اوپر ایمان لایا ہوا ہے تو یہ جو دوسری بات ہے وہ تو قطعی طور پر پھر آپ کو خود سمجھ آ جانی چاہیے۔ قرآن کی تعبیر کیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، تمہیں ہوا کیا ہے؟ لیکن تعبیر اس طرح ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خدا کی راہ میں اور ان لوگوں کے لیے جو مستضعف ہیں، اب اس میں مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اگر آپ نے ان کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے تو پھر آپ کو الگ سے یہ حکم دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے
کہ آپ مستضعف کے لیے کھڑے ہو جائیں. واہ. اس لیے فرمایا وما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایک طرف خدا کا اقرار کرتے ہو، رسول خدا کا اقرار کرتے ہو، دین کی احکام کا اقرار کرتے ہو، پھر مستضعف کے لیے کھڑے بھی نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب یہ کہ دین کے بنیادی ترین احکام میں سے ہیں ایک یہ کہ مستضعف کے لیے وہ دیکھیں نا، دو تعبیریں ہمارے ہاں ملتی ہے. ایک مستضعف کی تعبیر ملتی ہے جس میں یہ جن کا آپ نے ذکر کیا، ایک مترفین کی تعبیر ملتی ہے جسے کہا جاتا ہے نا کہ مراعات یافتہ لوگ. جی 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 بالکل، مراعات یافتہ لوگ. جس اچھا طرح یہ بھی تعبیر ہے جو آپ تعبیر یہ ہے قرآن کہ جتنی بھی فساد، جتنے بھی لوگوں کے لیے مشکلات ہیں، خصوصاً اجتماعی فسادات ہیں، یہ اس گروہ کی وجہ سے آتا ہے. مترف اچھا یہ مراعات یافتہ لوگوں کی طرف سے آتا ہے. اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے، اور لیکن یہ بھی قرآنی تعبیر ہے. بہت عجیب تعبیر ہے اور اس پہ بہت بات ہوئی ہے قرآن میں، اس پر کافی گفتگو ہوئی ہے. اچھا دوسرا یہ والا گروہ، اس گروہ کے بارے میں حتیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. جو شخص اس حال میں صبح کریں کہ اسے مسلمانوں کے امور کے بارے میں کوئی فکر نہ ہو، فلیس بمسلم، تو حقیقت میں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یعنی مسلمان ہونے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ آپ جہاں اپنی انفرادی عبادات کی طرف توجہ دیں، وہاں امت کے مسائل کی طرف توجہ دیں. اب امت کے مسائل میں سب سے دیکھیں نا، کسی بھی قوم کی ترقی اس کے صرف بعض افراد کی ترقی کے ذریعے تو نہیں ہو سکتی. ہمیشہ قومیں تب ترقی کرتی ہیں جب اس قوم کے سارے افراد کسی حد تک ایک سطح پر چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم کانسیپٹ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن میں مستضعفین کی ترکیب بھی ہے اور مراعات یافتہ طبقے کی بھی ہے، اور دونوں نے اپنی حدود میں بھی رہنا ہے، اور کیا ان کے فرائض ہیں وہ بھی قرآن سے حاصل کرنے ہیں. ہمیں وقفے کی جانب جانا ہے، اس پر گفتگو انشاءاللہ جائے. لیکن وقفے سے پہلے ناظرین ہم زاہد عباس صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ایک خوبصورت سا کلام پیش کریں. بسم اللہ. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا. حسین و حسن کا ماں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تعلیمات میں ہوتی ہیں لیکن وہ کلچر نہیں بن پاتا. ہمارے ہاں بھی جو اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی ہوتی ہے، یعنی غریبوں کا، مسکینوں کا یہاں واقعاً، اور خاص طور پہ جو ماہ رمضان ہے اور دیگر ایام ہیں ان میں خاصا خیال ہوتا ہے. تو جو مثبت قدریں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی رہنی چاہیے تاکہ بریک کے بعد پھر ہم یہاں سے کنٹینیو کر لیتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. عابدی صاحب ہم گفتگو کی جانب بڑھیں گے. جی اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی کہ ڈاکٹر صاحب جیسے، مولانا قبلہ جیسے مہمان اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں، اور ہم
یہ اللہ نے توفیق ہمیں دی کہ ہم وہ وقت بھی ضائع نہیں کرتے اور علماء سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے، ہماری خوش قسمتی ہے اس بات کی۔ ڈاکٹر صاحب وہی موضوع آپ سے اور پھر ڈاکٹر صاحب سے کہ جو اسلام مستضعفین کی، جو کمزور کیے گئے طبقے ہیں، ان کو بہت اہمیت دیتا ہے، اور آپ فرمائیں گے غالباً یہ اہمیت اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا اس بات کو کہ مستضعف یعنی کمزور لوگ وہ کمزور رہیں، یہ تو کوئی عام آدمی بھی پسند نہیں کرے گا، چاہے جائے کہ خدائی نظام ان کو اپ لفٹ کرنا ہے۔ مجھے اس کے لیے ایک اور ٹرم یاد آ رہی ہے، قرآن نے تو مستضعف کہا اور دوسری دفعہ مرات یافتہ بات کی، ہمارے یہاں اب دنیا میں وہ پاورٹی لائن کی بات ہوتی ہے، ہر طرف جہاں پر بھی کوئی معاشرہ زوال کا شکار ہے تو وہاں کہہ رہے ہیں کہ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے جا رہے ہیں، اور اب تو ہم امریکہ میں بھی سنتے ہیں، کسی اور ملک میں کیا جس کو ہم آج کل بہت طاقتور ملک سمجھتے ہیں، کہ وہاں پر بھی لوگ پاورٹی لائن پہ بارڈر پہ ہیں یا نیچے ہیں، اور باقی دنیا میں تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے ابھی جو آج کی معاشیات ہے یا آج کی سیاسیات ہے اس سے بہت پہلے یہ درک کر لیا تھا کہ ایک طبقہ ہوتا ہے جو پاورٹی لائن سے نیچے ہوتا ہے، اس کا ہمیں خیال رکھ کے کچھ ایسے انتظامات ریاست میں، حکومت میں، یا اگر آج کی ٹرم میں کہوں جو ہم بات کریں امت میں، ہونے چاہیے ایسے اقدامات کہ ان کو اپ لفٹ کیا جا سکے، انہیں اٹھایا جا سکے۔ آپ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے، میں اس کو ایک اور انداز میں، بات تو وہی ہے جو آپ کی ہے لیکن اس کے انداز کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جہاں بھی غریب پرور لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنی سخاوت کا اور اپنے صدقات کی تقسیم کا اہتمام کرتے ہیں، اور اپنے تئیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مستضعفین کی، کمزور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا جو موضوع ہے حقیقتاً وہ اس چیز سے جڑا ہوا ہے کہ کسی فرد کا انفرادی طور پر کسی بندے کی مدد کر دینا، اس کو کھانا کھلا دینا، اگرچہ یہ بھی قرآن و سنت میں اور احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی اس میں برکت بتائی ہے، لیکن جب سسٹم بنتا ہے تو سسٹم خود بخود ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ کمزور نہ رہے اور وہ خود بخود طاقتور ہونا شروع ہو جائے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں اعتبارات سے تعلیمات دی۔ کمزور آدمی سے یہ کہا کہ تم محنت کرو، تم کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرو۔ بالکل صحیح۔ اور جو تونگر، جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا موجود ہے یا انہوں نے خود کمایا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ان تک پہنچتا ہے، ان سے یہ کہا کہ تم کسی سائل کو جھڑکو مت اور کسی غریب کو غریب نہ رہنے دو۔ بالکل سیدنا علی علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ اگر کسی بستی میں غریب لوگ غربت کی وجہ سے وہ مصیبت کا شکار ہو جائیں تو اس کا عذاب امیروں کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ان امیروں سے انتقام لے گا، کیونکہ یہ غربت ان غریبوں کے وجہ سے نہیں آئی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ محنت نہیں کرتے، ان کے 2 ہاتھ نہیں تھے، انہوں نے محنت نہیں کی، انہوں نے اپنے طور پر کیا، لیکن امیر طبقوں نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا کہ جو متوسط اور غریب لوگ ہیں، جو پاورٹی لائن کے نیچے ہیں یا اس کے درمیان میں ہیں یا اس کے اوپر ہیں، انہیں وہ موقع ہی نہیں ملا کہ جس کی بنا پر وہ بھی دینے والے بن سکتے ہیں، وہ بھی خود انحصاری کے دور میں آ جاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ پڑھے لکھے، اچھی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، تجربہ ان کے پاس ہے، صلاحیت ان کے پاس ہے، لیکن ہمارے سسٹمز انہیں کام کرنے کا موقع نہیں دیتے۔ جب موقع نہیں دیتے تو خود بخود غربت بڑھتی ہے، وہ مستضعفین میں شامل ہونے لگتے ہیں۔ تو اس میں ان لوگوں کی کمزوری کا سبب اصل نہیں ہے، اصل سبب اس سسٹم کا ہے کہ جو انہیں آگے بڑھنے میں مدد نہیں کر رہا۔ تو دین اسلام جو ہے یہ لوگوں کے اندر ایک ایسا نظام بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کی بنا پر جو غریب طبقہ ہے یہ خود بخود امیر ہونا شروع ہو جائے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم بنایا، اس سسٹم میں خود بخود غریب کا خیال رکھنا
جزو ایمان، جزو اخلاق، جزو معاملہ بنا دیا واہ گیا۔ واہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ وہ مومن نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہے اور وہ خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، تو کیسے کوئی مومن پیٹ بھر کے سو سکتا ہے اور اس کے پڑوس میں غریب آدمی وہ بھوک کے لیے ترس رہا ہے؟ یہ صرف بھوک اس کی نہیں ہے، یہ ہر اعتبار سے جو انسانی ضرورتیں ہوتی ہیں نا ان کا خیال رکھا جائے تو یہ سسٹم اس کو باقاعدہ عطا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے جو بھی اقدامات اٹھانے چاہیے وہ اٹھانے چاہیے۔ آپ نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ جو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ حوصلہ افزائی تو ہے لیکن حقیقت میں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، سسٹم کے اعتبار سے حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تم دو اور اس کو پسند کیا گیا، لیکن اگر سسٹم باقاعدہ اس تقسیم کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہو بالکل صحیح بات، تو یہ تو سراسر ظلم ہے، اور اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے سسٹم کو عدل کی طرف اور انصاف کی طرف آنا چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جناب قبلہ میں نہج البلاغہ میں ہی ہے مولا علی کا ایک بہت معروف اور اہم قول ہے کہ میں نے کہیں بھی ایک لقمہ زائد نہیں دیکھا کہ وہ کہیں سے کسی کے وہ لقمہ کسی اور کا حق تھا۔ اب یہ سٹیٹمنٹ بڑی سخت وہ ہے کہ زائد لقمہ اگر کہیں پر کم کسی کے پاس وسائل ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا کہ وہ پھر سسٹم کا قصور ہے کہ وہ جہاں پر زیادہ وسائل ہیں وہ دراصل اس کم وسائل والے طبقے کے وسائل ہیں جو ادھر گئے، اور جو آپ نے قرآنی ٹرمینالوجی استعمال کی مرات یافتہ کی اور مستضعفین کی وہ بھی یہی بتا رہی ہیں۔ یہ دین نے جو نظام بنایا اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ دین یہ چاہتا ہے کہ کوئی مستضعف یا کمزور نہ رہے، نہ یہ کہ کمزور رہیں اور باقی کے سہارے پر رہیں۔ اسی وجہ سے عام لوگوں کو صدقہ دینا اور قرضہ دینا، جب ابتدائی نظر میں ہم دیکھیں تو لگتا ایسا ہے کہ صدقہ دینا زیادہ اس کے حق میں اچھا ہے، اس کا زیادہ ثواب ہونا چاہیے کیونکہ آپ واپس نہیں لیتے۔ قرضہ دینا جس میں آپ نے واپس بھی لینا ہے اس سے، تو وہ تو یعنی اس کا ثواب کم ہونا چاہیے، مگر دین بالعکس بتاتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص صدقہ دے رہا ہے تو صدقہ کا بھی بڑا ثواب ہے، لیکن وہی شخص اگر قرضہ دے رہا ہے تو قرضے کا صدقہ سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتا کہ لوگ بیکاری رہیں، لوگ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہیں، بلکہ وہ قرض لے کے کچھ کریں اور وہ اس پوزیشن میں آئے کہ نہ صرف اپنا گزارا کرنا شروع کریں بلکہ دوسرے نے جو دیا تھا وہ واپس کریں۔ ایک دوسرا، اس طریقے سے مال گردش میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے جب ربا کو، سود کو دیکھیں نا، یہ بھی اسی نظریے کی بنیاد پر ہے کہ تاکہ معاشرے کے اندر جو غریب ہیں وہ ہمیشہ غریب اور پسا ہوا نہ رہیں، کہ لا تکون دولۃ بین الاغنیاء۔ کہا گیا کہ سود اس لیے حرام ہے کہ جن کے پاس مال ہے وہ مال کو مزید مال بنانے کا ذریعہ نہ بنائے ہمیشہ، کہ اس کے پاس مال ہے، اگلے کو قرض دیا، پھر سود کے طور پہ اس سے زیادہ لے لیا تو یہ مالدار سے مالدار ہو گیا، وہ جو پہلے تھوڑا سا جس کے پاس تھا وہ بھی سود کی مت میں اس کو دینے کے بعد مزید غریب ہو گیا۔ تو دین جہاں ہماری یہ ذمہ داری لگاتا ہے کہ ہم فقیر کی مدد کریں، وہاں مدد بھی اس عنوان سے کریں کہ وہ فقر سے نکلے، وہ فقر سے نکلے۔ دوسرا، یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ مستضعفین، عام طور پر ذہن میں یہ آتا ہے کہ مستضعف کا مطلب ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ مستضعف ہے، حالانکہ مستضعف صرف مالی نہیں ہے۔ جی، یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ علم کے اعتبار سے بھی لوگ مستضعف ہوتے ہیں، سمجھ بوجھ کے اعتبار سے لوگ مستضعف ہوتے ہیں، بالکل صحیح۔ سیاسی نظریات کے اعتبار سے لوگ اچھا، یہ جو علم کے لحاظ سے، نظریات کے لحاظ سے جو مستضعف ہوتے ہیں اس کا پھر ایک رزلٹ ہوتا ہے کہ وہ مالی لحاظ سے بھی مستضعف، یعنی پہلا تو فکر اور نظریے کی کمزوری ہے اور فہم کی کمزوری ہے جو پھر اس طرف آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، درست فہم کی کمزوری انسان کو مالی طور پر بھی بنا لیتا ہے، لیکن بعض اوقات بالعکس ہوتا ہے
ایک آدمی مالی طور پر ممکن ہے وہ مستضعف نہ ہو مگر فکری اعتبار سے وہ مستضعف ہو سکتا ہے. صحیح. ان کا بھی خیال رکھنا ہے. یہاں سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے نا کہ دین نے کس قدر ان چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے نظام بنایا. جو آپ کا عبادتی نظام ہے اس کو بھی دین نے ایک اجتماعی اس کے اندر ڈال دیا ہے. نماز جو کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک انفرادی عمل ہے, صحیح, اس کو دیکھیں نا شریعت نے کیا کیا. آپ اپنی روزانہ کی نمازیں بے شک اپنے گھر میں پڑھیں لیکن زیادہ ثواب ہے کہ مسجد میں پڑھیں. یعنی یہ جو آپ کا محلہ ہے ادھر لوگ ایک دوسرے سے ملتے رہیں, نماز کے بہانے ملیں, ایک اجتماع ہے. پھر کہا کہ جمعہ کی جو نماز ہیں وہ ذرا اس سے بڑا اجتماع کریں. بالکل صحیح. اور پھر کہا کہ ایک بار سال میں وہ لوگ جن کے پاس پیسے ہیں, صاحب استطاعت لوگ ہیں, جو ایک دوسرے کی بڑے لیول پر مدد کر سکتے ہیں, وہ سال میں ایک بار مکے میں جا کے ملیں, حج کے موقع پر ملیں. یہ سب بھی گویا ہمیں دین اس بات کی تربیت دے رہا ہے کہ ایک دوسرے سے ملو, ایک دوسرے کے حال احوال کو سمجھو اور دیکھو کہ تم ایک دوسرے کی کس طرح مدد کر سکتے ہو. بطور قوم, بطور ملت تم ایک دوسرے کی مدد کس طرح کر سکتے ہو, اس کے راستے نکالو. اس میں یہی آتا ہے کہ آپ اپنی ملت کے اندر مثلا بالفرض ایک ملک میں لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہیں مگر مسلمان جیسے کہا گیا نا, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہ جسد واحد کی طرح ہیں. آپ اپنے ملک میں اگر سارے مسلمان بھی اچھی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو سکون سے نہیں رہنا چاہیے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کسی اور ملک میں مسلمان مستضعف تو نہیں ہے, بالکل کمزور تو نہیں ہے. واہ واہ. ان حالات کو ان کو جانیں اور پھر کوشش کریں, دیکھیں کہ آپ کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں. بے شک بے شک. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بہت بڑے عالم دین کی ایک بات یاد آ رہی ہے. آیت اللہ بہشتی ایک بہت بڑے اسکالر تھے, تو انہوں نے لکھا ایک جگہ پر کہ جب میں یعنی وہ حج پر گئے اور وہاں انہوں نے مشاہدہ کیا تو انہوں نے لکھا کہ مجھے ایک بہت اطمینان ہوا کہ چاہے اغیار جتنی مرضی سازشیں کر لیں, چاہے اپنے جتنی مرضی بے وقوفیاں کر لیں, جی بالکل, اور جب تک یہ حج کا جذبہ مسلمانوں میں زندہ ہے مسلمان کو بطور امت ختم نہیں کیا جا سکتا. یعنی ان میں بطور امت انتشار و افتراق پیدا نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ سارا سال آپ جو مرضی کریں لیکن جب حج پہ جاتے ہیں تو وہاں ہر رنگ کا بندہ ملتا ہے, ہر نسل کا بندہ ملتا ہے, ہر طبقے کا بندہ ملتا ہے, امیر غریب ایک لباس میں ہوتے ہیں. اور وہاں پر جب مختلف جن کو ہم معروف معنی میں فرقہ کہتے ہیں وہ اس کے لوگ ملتے ہیں, شیعہ ملتے ہیں, سنی ملتے ہیں, دیوبندی, اہل حدیث, پھر شیعوں میں مختلف, تو وہاں جب وہ دیکھتے ہیں کہ مین جو بنیادی کام ہے وہ سب ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے بقول, اور پھر جب میں بھی گیا تو میں نے بھی دیکھا آپ بھی کہ جو حج ایک اتفاق اور اتحاد پیدا کرتا ہے. تو یہ بھی وہی ہے کہ اپنے اپنے ملک مختلف ہیں لیکن ایک مرکزی جگہ پر آ رہے ہیں اور ایک امت کے طور پر وہاں پر موجود ہیں. تو یہ الحمدللہ سال میں ایک موقع ضرور ہوتا ہے, اور اب تو چینل کے ذریعے خطبہ عرفات اور تو آپ ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے, تو یہ ایک بڑا عزم نو کا موقع ملتا ہے اس وقت. عظیم بھائی دیکھیے, جو شخص جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا, اللہ سے محبت کرنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھنے والا اور آپ کی سیرت کو پڑھ کے آپ سے سیکھنے والا, جتنا اللہ اور اس کے رسول کے کوئی شخص قریب ہوگا اتنا ہی اس کے اندر خود بخود یہ طبقاتی تقسیم اور اس طرح کی عدم مساوات جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی ترتیب یہ ہے کہ جو انسانی ضرورت میں سب سے زیادہ اہم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی زیادہ سستا, اتنا ہی زیادہ عام, اتنا ہی زیادہ مفت. سانس انسان کے لیے بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر چند لمحے بھی انسان نہیں گزار سکتا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آکسیجن اور ہوا کا ایک ایسا نظام بنا دیا کہ ہر کس و ناقص, ہر امیر غریب, ہر قسم کا شخص جو ہے اور پرندے چرندے, حتیٰ کہ ان کو بھی کائنات کی دیگر مخلوقات کو بھی شامل کر دیا, تو اس کی ہوا سب کے لیے یکساں مہیا کی جا رہی ہے, اس کا اہتمام کیا گیا ہے. روشنی انسان کی ضرورت ہے, تو اللہ تعالیٰ نے سورج کی شکل میں جب اپنے چراغ کو جلا کے روشن کیا تو وہ بھی سبھی کے لیے ایک مساوات کے طور پر. ڈاکٹر صاحب یہ بہت ہی اہم نقطہ آپ بیان فرما رہے ہیں.
واقعاً اس پروگرام کی میں سمجھتا ہوں مین تھیم ہے جو آپ فرما رہے ہیں. وقفے کے بعد ہم آئیں گے اسی پر آپ سے بھی رائے لیں گے. اور جی ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. صاحب آج کے پروگرام کا یہ لاسٹ سیشن. جی جناب پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب, جی جی بہت ہی خوبصورت نقطہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر جو مہربانی ہے اس کا ذکر فرما رہے تھے کہ تمام ضروریات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مہیا کی ہیں, خواہ وہ مادی حوالے سے ہو اور خواہ وہ روحانی حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب. ہم سورج کے طلوع اور اس کا ذکر کر رہے تھے تاکہ جو روشنی ساری مخلوقات کی ضرورت ہے, خاص طور پر وہ جو چلنے پھرنے والی مخلوقات ہیں جس میں انسان سب سے اہم ترین مخلوق ہے, تو جو چیز جتنی زیادہ ضروری تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی زیادہ وافر, اس کو اتنا ہی زیادہ آسان بنا دیا. بالکل اسی طرح اپنے رسول کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اپنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو والد موجود نہیں تھے. 6 ماہ کے ہوئے بمشکل 6 سال کے تو والدہ تشریف لے گئیں. پھر اس کے بعد جو دادا پرورش پا رہے ہیں تو 8 سال کی عمر میں وہ چلے گئے. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کا والی بنانے کے لیے پہلے انہیں یتیمی کی اس تمام کیفیات سے گزارا گیا. تو جب وہ گزرے تو انہیں پتہ چل گیا کہ آپ علیہ السلام کو پتہ تو تھا, لیکن باقاعدہ تجربے سے اندازہ ہو گیا کہ ایک یتیم کن کن مشکلات سے گزرتا ہے, اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بنیادی حکم دے دیا کہ جو بھی یتیم ہے اس کا خیال رکھو, اور جس گھر میں کسی یتیم کے ساتھ شفقت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحمت بھیجتا ہے, اور جس گھر میں کوئی یتیم مصیبت میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مہربانی نہیں کی جاتی تو اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر ٹوٹتا ہے. اسی طرح یتیموں کے ساتھ ساتھ دنیا میں بیوہ عورتوں کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ عذاب دکھائی دیتا ہے, خواتین اس کو سہا کرتی تھی. تو رسول اللہ اپنے محبوب رسول کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسی خواتین کا انتخاب پہلے دن ہی سے کر سکتے تھے کہ جو کنواری ہو, جن کو سب سے زیادہ لوگ پسند کرتے ہوں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتخاب کر کے دنیا بھر کی بیوہ خواتین کے لیے آپ نے ایک سہارے کا بندوبست کر دیا. گویا کہ یہ طریقہ سکھایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کے نظام میں موجود ہے, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اس کو شامل کر دیا گیا تاکہ جو بھی غریب اور اس سے نیچے پسے ہوئے لوگ ہیں ان کو باوقار زندگی گزارنے کا موقع عطا کیا جائے. اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے یہ لوگوں کو تعلیم دی کہ گرے ہوئے کو اٹھانا اور اس کا سہارا بننا اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ پسند ہے. تو قرآن اور سنت دونوں یہی چیز بتاتے ہیں. اس کو ہم باقاعدہ سسٹم کا حصہ بنا دیں تو خود بخود معاملات سدھرنا شروع ہو جائیں گے. ورنہ سسٹم کا حصہ نہیں بنائیں گے نا تو غریب ہمیشہ غریب رہیں گے. اور جو مانگنے والے ہیں نا, دیکھیے مانگتے مانگتے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اب حکومتیں باقاعدہ مانگ رہی ہیں. افراد مانگتے تھے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, اب حکومتیں باقاعدہ سوالی بن کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہیں. تو سسٹم کی خرابی کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے. جی یعنی انڈیویجول اچھائی سے کلیکٹیو اچھائی کی طرف جانا چاہیے. آپ فرما رہے ہیں اگر سسٹم کو, یا جیسے قرآن نے امت کی ہدایت کے حوالے سے ذکر کیا, تو اس سسٹم کو فالو نہ کریں تو پھر انڈیویجولی برائیاں اجتماعی بن جاتی ہیں, اور جب برائیاں اجتماعی بن جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا گویا ایک عذاب ہی ہوتا ہے, اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے. ایک کلام کی جانب اگر جائیں اور بعد میں پھر بات کو جی زاہد عباس حاکم صاحب بسم اللہ کیجیے. بادشاہی علی دے پتراں دی, بادشاہی علی دے پتراں دی, کر گدائی علی دے پتراں دی, کر گدائی علی دے پتراں دی. اے اذانہ نماز تے روزے, اے اذانہ نماز تے روزے,
ہے کمائی علی دے پتراں دی کر گدائی علی دے پتراں دی کر گدائی علی دے پتراں دی میں منگتا علی دی چوکھٹ دا میں منگتا علی دی چوکھٹ دا آسرائی علی دے پتراں دی کر گدائی علی دے پتراں دی کر گدائی علی دے پتراں دی بادشاہی علی دے پتراں دی کر گدائی علی دے پتراں دی. جناب مولانا اشرف حسین اخندزادہ قبلہ، اب ہمارے پاس 5-7 منٹ ہیں، 3-4 منٹ آپ اور پھر ڈاکٹر صاحب 2-3-4 منٹ. قرآن ہمیں ایک نظام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلم امہ کو، مسلمانوں کو جو بھی میسیج دیا وہ قرآن پاک کے ذریعے دیا، اور قرآن پاک ہی مسلمانوں کی بلکہ انسانیت کی کتاب ہدایت ہے. اس کتاب ہدایت سے جڑنے کے لیے جو لوازمات یا جو ریکوائرمنٹس ہیں امت کی، وہ ذرا اب ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھنا ہے اور آپ سے بھی، کہ تاکہ کیونکہ قرآن پاک کی تعلیمات میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا. جہاں ہم اگر اس سچویشن میں ہیں جہاں امت مسلمہ اس وقت ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک ملک پورے مسلم امہ کے خلاف قرارداد پیش کر دیتا ہے، اور کوئی ان اداروں میں پرسان حال نہیں ہے کہ بھئی یہ آپ ایک ملک، ایک جارح ملک ہے، اور امت مسلمہ کے خلاف صرف یہ ابھی جو خلیج میں جنگ ہو رہی ہے اس کی بات صرف نہیں میں کر رہا، فلسطین کے مسئلے پر اور دوسرے مسئلوں پر 57 ملک مل کے کچھ نہیں کر پاتے. تو قرآن کی جانب سے تو امہ کی ہدایت کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، ہماری جانب سے ہو سکتی ہے. قرآن سے جڑنے کے لیے صحیح معنی میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، پہلے آپ سے اور پھر ڈاکٹر صاحب سے؟ میں تو قرآن ہی کے بالکل آغاز میں خداوند متعال کیا ارشاد فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ اور تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے. متقین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ جنہوں نے حقیقی معنوں میں اسلام کو قبول کیا اور دل سے باور کیا. یہ صرف خدا کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، صرف اسلام کو زبانی قبول کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے اس کو تسلیم کریں. اگر دل سے ہم نے تسلیم کیا کہ خدا ہے، اس نے نظام بنا کر دیا ہے، اور خدا نے جو نظام بنا کر دیا ہے وہ یہ کتاب ہے، اس چیز کو اگر ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ تسلیم کریں گے تب قرآن ہمیں ہدایت دے گا، تب ہم قرآن کی ہدایت پر چلنا شروع کریں گے. بالکل مختصر سا صرف یہ ایک آیت، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بے شک یہ تو بالکل واضح سی بات تھی نا، اس میں تو کوئی اور استدلال کی بات نہیں. اور کوئی کہتے ہیں کوئی باطنی معنی نہیں، کوئی یعنی ظاہری معنی بھی وہی ہے جو باطنی ہوگا. اور یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جس کو عربی کی خاص سمجھ نہیں ہے ان کو بھی بات سمجھ آ جاتی ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بازیوں میں مت پڑھو، گروہ بندیوں میں مت پڑھو. اچھا، اسی آیت میں خداوند متعال کیا ارشاد فرمایا؟ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر خدا نے تمہارے اوپر فضل کیا، کرم کیا کہ تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا. تو گویا یہ شکر کا مقام تھا کہ تم مسلمان بنے تو بھائی بنے، بھائی بنے تو اس پر شکر کرو. اس کا شکر یہ کہ ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کے پشتیبان بنو، ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں نہ پڑو،
نہ صرف وہ بلکہ جب ایک کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے یا ایک کے لیے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے باقی اس کے پشت پہ کھڑے ہو جائیں۔ اس وقت اگر مسلمان مملکتیں، مسلمان حکومتیں، مسلمان مختلف دنیا میں جہاں رہتے ہیں وہ اگر صرف اس ایک آیت کے اوپر عمل کریں تو میں نے پہلے جس طرح آیت کی آپ کی طرف اشارہ کیا کہ پھر اس صورت میں آپ کا ایک رعب بنتا ہے، اور یہ رعب تمام مسلمان ممالک کی حفاظت کے لیے کافی۔ جی بے شک۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، 2 سے 2.5 منٹ آپ۔ اس میں میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اپنے اعمال کو درست کرنے کی جب تک کوشش اور سنجیدہ کوشش نہیں کی جائے گی اس وقت تک قرآن مجید کے ثمرات ہم تک نہیں پہنچیں گے، اس کے فائدے ہم تک نہیں پہنچیں گے۔ اپنی گفتگو میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انسان کی بنیادی ضرورت وہ اس کی خوراک ہے، اس کے جسم کی جس سے پرورش ہوتی ہے، اسی بنیادی ضرورت میں اس کی تعلیم بھی ہے، اسی کی بنیادی ضرورت میں اس کی صحت بھی ہے۔ تو صحت، تعلیم اور خوراک اگر باقاعدہ سسٹم کے مطابق تمام لوگوں کو آسانی کے ساتھ پہنچنا شروع کر دے تو غربت کا خاتمہ خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم جب قرآن پر عمل نہیں کریں گے نا تو اس کا وہ خمیازہ جو اب بھگت رہے ہیں ہم وہ بھگتے چلے جائیں گے، اور دنیا والے یہ جانتے ہیں کہ خون کے دھبے آنسوں سے دھلا نہیں کرتے۔ محض آنسو بہانے سے یا اس پر تھوڑی سی آہوزاری کرنے سے کوئی شخص اگر یہ کہہ دے کہ میں نے مظلوم کی مدد کر دی تو یہ اصل مدد نہیں ہے۔ اصل مدد یہی ہے کہ حیدر کرار کی طرح تلوار ہاتھ میں پکڑی جائے اور باقاعدہ غزوہ خیبر میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اور اگر یہ امت مسلمہ واقعی امت مسلمہ ہوتی تو ان کا ایک اجتماعی باقاعدہ فورم ہوتا دفاع کے اعتبار سے بھی، جو سسٹم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کو ہم نے گفتگو کا حصہ تو نہیں بنایا لیکن یہ ہے اس کا بہت بڑا حصہ۔ بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب، جناب مولانا اشرف حسین اخندزادہ صاحب اور ہمارے نعت خواں بھائی۔ خوبصورت پروگرام اور اجتماعی حوالے سے جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کو بہت ہی واضح اور دلنشین انداز میں بیان کیا گیا۔ اپنے مہمان گرامی کا ایک مرتبہ پھر سے شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین آپ سے اجازت لیں گے، انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔